اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی TTS چینل۔ پیارے برادران اسلام، اسلامی سال کے 12 مہینوں میں صرف رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کا نام ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا اور جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی نشانیاں لے کر نازل ہوا، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ پیارے برادران اسلام، رمضان کا معنی ہے جلا دینے والا، جیسے آگ سونے کو جلا کر اس کا میل کچیل دور کر دیتی ہے، اس کو صاف و شفاف کر دیتی ہے، اسی طرح اس مہینے کی نیکیاں اور عبادتیں مسلمانوں کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتی ہیں اور چمکا کر خدا سے قریب کر دیتی ہیں۔ پیارے برادران اسلام، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان و خلوص کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان و خلوص کے ساتھ عبادت کی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور رمضان المبارک اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسی لیے اس کے احترام کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا، بلکہ یہ کہو کہ رمضان کا مہینہ آیا، کیونکہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسی لیے اس کو شہر اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو اپنی کتاب قرآن کریم اور اس سے پہلی کتابیں نازل کرنے کے لیے پسند فرمایا ہے۔ رمضان کی پہلی رات میں تورات اور چھٹی رات میں انجیل اور 13ویں رات میں نازل ہوئی، اور اس میں شک نہیں کہ کلام الہی ایک عظیم نعمت ہے جس کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب در حقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ یہ مہینہ خدا کی بے انتہا رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، لیکن ان رحمتوں سے فائدہ اہل ایمان ہی کو نصیب ہوتا ہے، چونکہ بنجر زمین پر کتنی ہی بارش ہو اس میں اگانے کی قوت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد میں روزہ رکھنے اور تراویح ادا کرنے والوں کے لیے ایمان و احتساب یعنی ایمان اور خلوص کا ذکر موجود ہے کہ بغیر ایمان و خلوص کے کسی نیکی کا اجر نہیں ملتا، تو روزے کے ذریعے سارے گناہ کیسے دھل سکتے ہیں؟ نیز رحمت باری تعالیٰ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود بھی پیکر رحمت بنے، کہ اس مہینے میں اپنے گھر والوں کو خوب کھلاؤ پلاؤ، پہناؤ، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرو، اور غریبوں کو تلاش کرو اور ان کی مدد کرو، کہ جب تم اپنے خزانوں کا منہ ضرورت مندوں کے لیے کھول دو گے تب ہی خدا کی رحمت کا رخ تمہاری طرف ہوگا۔ یہ یاد رکھو کہ پانی جب تیزی سے جاتا ہے تو تیزی سے آتا بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیدیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور ہر مانگنے والے کو دیا کرتے تھے، گویا پیکر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت بھی رمضان میں زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ بس تمہیں بھی چاہیے کہ جتنی بھی مہربانی کر سکتے ہو کرو، پھر دیکھو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ پیارے برادران اسلام، ہم سب قرآن کریم کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مسجد کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، بس اسی طرح ہمیں رمضان کا بھی احترام کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ بس اس کے احترام کا اعلیٰ اور بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ اس کا ہر لمحہ خدا کی یاد میں اور اس کی عبادت میں گزارا جائے، اور پورا مہینہ تراویح اور روزے کی پابندی کی جائے، اور اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو بھی کم از کم
رمضان المبارک کے احترام کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ عام طور پر لوگوں کے سامنے نہ کھائے نہ پیے اور اپنے بے روزے دار ہونے کا پتہ نہ چلنے دے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے حیض و نفاس والی عورت پر بھی کھلم کھلا کھانے پینے کی پابندی لگائی ہے، حالانکہ اس کو روزہ قضا کرنے کی شرعی اجازت حاصل ہے اور ناپاکی کی اس حالت میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، لیکن احترام رمضان کی پابندی پھر بھی موجود ہے۔ حتیٰ کہ اگر درمیان روزہ کسی عورت کو حیض شروع ہو گیا تو اسے باقی دن بغیر کھائے پیے گزارنا پڑے گا، جبکہ اس کا روزہ قضا کرنا ہوگا۔ اب روزہ تو باقی نہ رہا، لیکن احترام ضروری ہے۔ وہ لوگ کس قدر بے شرم ہیں جو بلا عذر شرعی روزہ نہیں رکھتے اور پھر مسلمانوں کے سامنے بلا جھجک کھاتے پیتے اور سگریٹ پیتے رہتے ہیں، اور جب انہیں منع کیا جاتا ہے تو نہایت دلیری سے جواب دیتے ہیں کہ جب خدا ہی کا ڈر نہیں تو بندے سے کیا ڈرنا۔ حالانکہ احترام رمضان کا مطلب بندوں سے ڈرنا نہیں، بلکہ یہ بھی خدا ہی سے ڈرنا ہے کہ جو شخص خدا کے قانون کی پابندی نہیں کرتا وہ کم از کم خود کو مجرم تو جانے۔ پس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مقدس دنوں اور راتوں میں عبادت اور نیکیوں کی ایک ایسی فضا پیدا کرے کہ ہر طرف خدا کی رحمت برستی نظر آئے، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم پابندی سے تراویح کے لیے جمع ہوں اور قرآن سنیں اور خود زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں گزاریں اور روزہ رکھیں اور جھوٹ مکر و فریب سے بچیں۔ اپنے مسلمان نوکروں کے کام میں کمی کر دیں، ہر ایک دوسرے سے محبت اور نرمی سے پیش آئے۔ جن مسلمانوں کے ہوٹل یا کھانے پینے کی دکانیں ہیں وہ احتراماً رمضان میں انہیں دن میں بند رکھیں، اور اگر اسی طرح ہم نے رمضان کا پورا مہینہ گزار لیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمیں ہمارے کام کی پوری مزدوری ملے گی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کی آخری رات میں میری امت کی بخشش ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا وہ شب قدر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ مزدور کو مزدوری جب ہی ملتی ہے جب وہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے، یعنی پورا اجر و ثواب بخشش وہ پورے رمضان ہونے کے بعد ملتی ہے۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جس طرح جوش و جذبہ کے ساتھ ہم نے رمضان کا آغاز کیا، اسی طرح استدلال و استقامت کے ساتھ اس کے انتہا ہو تو انسان کو پورا فائدہ نصیب ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ جوں دن گزرتے جائیں نمازی کم ہوتے جائیں، اور جب عید قریب آئے تو پھر جوش پیدا ہو، بلکہ پورے مہینے مزدوری کیجئے تو آخری دن اجرت بھی پوری ملے گی، مغفرت اور بخشش ہوگی۔ یہ نہ سوچئے کہ مغفرت و بخشش کا تعلق تو قیامت سے ہے، دنیا کی زندگی کے لیے بھی کچھ ملنا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، یہ تصور غلط ہے کہ مغفرت کا فائدہ صرف مرنے کے بعد ہے، دنیا میں کچھ نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کی ساری الجھنیں ہمارے گناہوں اور بدکاری ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یقین جانیے اگر گناہ معاف ہو جائیں تو اللہ ہمیں بخش دے اور ہم گناہوں سے باز آ جائیں۔ صحت و تندرستی، باہمی محبت و الفت، سیاسی معاشی اور معاشرتی اطمینان، اہل و عیال کی طرف سے بے فکری، اقوام و عالم میں عزت و مرتبہ سب کچھ ملے گا اور مغفرت اور بخشش ہوگی۔ تو پیارے برادران اسلام، مغفرت خدا کی بڑی نعمت ہے، اسی لیے آئیے ہم سب اس مقدس مہینے میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو ہمیشہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو پیارے برادران اسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے